پھر تھرڈ کیٹیگری آتی ہے وہ کیونکہ خود نارمل نہیں، مطلب انہوں نے کوئی بیلنس نہیں رکھا ہوتا، وہ جو بھی بتاتے ہیں کئی دفعہ انفارمیشن ٹھیک ہوتی ہے لیکن مائنس دین ہوتا ہے. لیکن جب تک کوئی پرنسپل ڈیسیژنز ہم بچوں کو نہیں نا سکھاتے، جیسے ان دا مومنٹ آپ نے کوئی ریسرچ پڑھی اور آپ نے اس کو فالو کر کے کچھ کرا دیا، وقتی طور پہ رزلٹ آ جائے گا لیکن ہمیں نہیں پتا کہ لانگ ٹرم میں اس کا کیا رزلٹ آئے گا. جو ہمارا دین ہے نا وہ ہمیں ایک ساؤنڈ بیس دیتا ہے، ساؤنڈ بیس. اور اگر ہم اس ساؤنڈ بیس کے ساتھ پھر اپنے بچوں کو لے کر چلتے ہیں، مطلب آپ کو پہلے پتا ہو دین کیا کہہ رہا ہے ہمارا، کہ وہ کیا ہمیں وہاں سے کیا پتا چلتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے کسی بھی معاملے میں. دین وی لک ایٹ مائی اون سیلف کہ اچھا میرا کیا سینیریو ہے. دین وی لک ایٹ دا پریکٹسز ان دا سوسائٹی، ویئر از دا گیپ. اس کو ایکسپرٹس کہتے ہیں سواٹ انالیسس، کہ آپ گیپس دیکھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی کیا کرنا ہوگا کہ یہ جو پرنسپلز قرآن میں آ رہے ہیں، جو سٹینڈرڈ ہیں، جو یونیورسل ٹروتھ ہیں، جو بینچ مارکس ہیں، ان کو اپلائی کروایا جائے. جب ہم ان کو اپلائی کروائیں گے نا پھر ہمیں فائدہ ہوگا. اور اس کے لیے ہو سکتا ہے ہم اس جنریشن میں 10% کریں، 20% کریں، تو وہ ہماری جنریشن سٹیبل رہے اور وہ آگے اور زیادہ کرے. کچھ لوگ 50% کریں گے، کچھ لوگ 80% کریں گے. اس کے کیا پرنسپلز ہوتے ہیں، کس ایج سے بچوں کو بتانا چاہیے؟ پہلا سوال یہ آتا ہے. ہمارا دین کہتا ہے ایجوکیٹ کرو. کیوں کہتا ہے؟ کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ قرآن میں اور حدیث میں سب باتوں کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے. کھلی باتیں ہوتی ہیں، مطلب ولگیرٹی نہیں ہے، لیکن جو لائف میٹرز ہیں ریلیٹڈ ٹو سیکشولیٹی ان کا ذکر موجود ہے. اور ایک مسلمان کے لیے ان سب باتوں کو اپروپریٹ ٹائم پہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ دے آر میٹرز آف حلال اینڈ حرام. ان کا ہماری زندگی پہ بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہے. تو ہم بچوں کو کٹ آف کر کے نہیں رکھ سکتے. اس لیے نہیں کہ جی ٹی وی پہ آ رہا ہے تو جی اسکول میں بتائیں گے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم اپنے بچوں کو صحیح بیلنس دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو صحیح کانفیڈنس دیتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، بچہ جب 2 سال کا ہوتا ہے نا، بولنا شروع کرتا ہے، وہ آپ سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے. کبھی وہ آپ سے پوچھتا ہے میں کہاں سے آیا، ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ ہاسپٹل سے، باسکٹ میں. ہم اس کے اپروپریٹ جواب تو نہیں دے رہے نا. بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی شادیاں ہو رہی ہے، اس کے بعد بچہ آ رہا ہے، اس کو فوراً سمجھ آتی ہے. اب دیکھیں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے بچہ تو وہ پوچھنا شروع کرتا ہے ان کا بچہ کب ہوگا. جیسے کسی شادی پہ جاتا ہے، ان کا بیبی کب آئے گا. یا فیملی میں ہی مدر ینگ ہوتی ہے تو مدر کو دیکھتا ہے کہ نیکسٹ بیبی آ رہا ہے اور وہ بتا نہیں رہی، ان کو وہ چھپا رہی ہے. اس کو نظر آ رہا ہے کہ ٹمی از پروٹیوڈنگ، لیکن ماں کیا کہہ رہی ہے ہم ہاسپٹل جائیں گے، وہاں سے انہوں نے آپ کے لیے ایک بیبی رکھا ہوگا اور ہم لے کر آ جائیں گے. ہم بیبی شاورز بھی کر رہے ہیں، سب کچھ وہ کر رہے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے تو اس کو وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا پوچھوں، کیسے کروں. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ایک یاد رکھیں کہ ایج کے مطابق بتانا ہوتا ہے. اس میں بھی آپ کو فردر ٹپس دیتی ہوں. اور جتنا بچہ پوچھتا ہے اتنا بتانا ہوتا ہے. یہ فارمولا یاد رکھ لیں. اور پیرنٹ سے بڑا اچھا گائیڈ کوئی نہیں ہوتا. خود سیکھ لیں کہیں پہ بھی جا کے، کلاسز میں، لوگوں سے، ایکسپرٹ سے، ریلیجس اسکالر سے، قرآن سے. لیکن بچے کو بتائیں آپ خود. ڈو ناٹ لیو اٹ فار ادرس ٹو ٹیل یور کڈ. یہ آپ کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، کیونکہ بچے نے نا اگر اس کو آپ سے جواب نہیں ملے گا، اس نے کہیں اور سے جواب لینا ہے ان چیزوں کا. ان باتوں کو اس نے ایکسپلور کرنا ہی کرنا ہے. تو آپ ڈائریکٹلی بتاتے ہیں. جب آپ ڈائریکٹلی بتاتے ہیں تو آپ کی ٹون، آپ کا سٹائل بڑا سمپل. ایسا نہیں ہوتا اس کو ٹھہراؤ دینا ہے، اس کو اور کیوریوسٹی نہیں دینی، اس کو ایسا شوق نہیں دے دینا کہ وہ ان خرافات کے پیچھے لگ جائے یا ان معاملات کو وقت سے پہلے ایکسپلور کرنا شروع کر دے کہ اچھا اماں نے تو یہ بتا دیا، چلو میں گوگل کر کے یہ پڑھتا ہوں، میں یوٹیوب پہ جا کے کوئی ویڈیو اس کی دیکھتا ہوں. اس کو سمجھ آ جائے کہ بس جو پیرنٹس نے بتا دیا نا دیٹ از گڈ انف فار می، آئی ڈونٹ نیڈ اینی فردر انفارمیشن. بلکہ فرینڈس بھی جب اس کے پوچھیں تو وہ ان کو بھی بتا سکے کہ یہ انفارمیشن ہے. کوئی ڈارک سیکرٹ نہیں ہم نے دینا بچوں کو، کیونکہ جب وہ بچہ بڑا ہوتا جائے گا اب وہ اس کی ایکسپلورنگ جو ہے وہ بڑھے گی. اور پیئرز سے پوچھنا سب سے خطرناک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنے ہی اگنورینٹ ہوتے ہیں.
ان کو وہ انفارمیشن اتنی ہی ہے جتنی مجھے ہے. تو میں نے اگر اپنی فرینڈ سے پوچھا اسکول جا کے کہ میں نے اپنے ماما بابا کی کلوزٹ میں کبرڈ میں یہ چیز دیکھی، یا کل میں نے ایک وہ فلاں لنک پہ یہ چیز دیکھی، یہ کیا ہوتا ہے، تو اس کو بھی کچھ نہیں پتا. وہ بھی اسی طرح سے ایکسپلور کرے گا، اسی طرح کی بات کرے گا، اور وہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں بتائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کر کے گڑبڑ کریں گے. تو بچوں کو آپ نے خود انفارمیشن دینی ہے، بلکہ بچوں سے کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ نے چیز پوچھنی ہو اوور آل تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح بکس اور میگزینز جو ہوتی ہیں وہ بہت سب اسٹینڈرڈ میسیجز دیتے ہیں، بہت سب اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، تھرڈ کلاس میسیج دیتے ہیں. بچے کئی دفعہ وہاں سے ایکسپلور کرتے ہیں. ایون میں نے آپ کو بتایا گوگل کر کے بھی کئی بچے جو آرٹیکلس پڑھیں گے اس میں یہ ساری باتیں ہیں. بچوں کو میسٹربیٹ کرنے دیں، بچوں کو اپنی باڈی کو ٹچ کر کے انجوائے کرنے دیں، بچوں کو پیرنٹس سامنے کھڑے ہو کے دکھائیں. کئی سکولز میں اب ویسٹرن کلچرز میں وہ وہیں پہ بچوں کو نیکڈ کرتے ہیں، اور وہ بڑے فخر سے بچے ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں کہ لک دس از اے بوائے، دس از اے گرل، یو کین ایکسپلور. اب یہ تو کہ آج سے کوئی 10 سال بعد اس کے اثرات پتہ چلیں گے کہ کتنی مشکل ہے، کتنا اس سے خرابی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اسی طرح سے بچوں کو آپ نے کیا بتانا ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں ہمارے پاس اوتھینٹک انفارمیشن ہونی چاہیے، پرنسپلڈ انفارمیشن ہونی چاہیے. جیسے اب آج کل LGBTQ، اب وہ تو کارٹونز میں ڈال رہے ہیں. میں بھی کل پڑھ رہی تھی کہ اچھا ریٹنگز آج کل کیا کہہ رہے ہیں. اب وہ جو لکھ رہے ہیں نا، مثلا آپ فرض کریں آپ نے کوئی ریٹنگ پڑھ لی کہ جی یہ تو بچوں کے لیے سیف ہے، بچے دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 2 ڈیڈز دکھائے جا رہے ہیں، 2 مومز دکھائی جا رہی ہیں، اس میں وہ سارے میسیجز جا رہے ہیں جو درست نہیں ہیں. تو ہمارا دیکھنا ضروری ہے نا. میں کتنے لوگوں کی ایسے سنتی ہوں بات، کوئی مووی آتی ہے، کوئی اور چیز آتی ہے کہ جی یہ بالکل فیملی مووی ہے، فیملی کے ساتھ دیکھیں، لیکن اگر میں اس کا ریویو کہیں پڑھ لوں تو اس میں اتنی شاکنگ باتیں ہوتی ہیں، اتنا کوئی ولگر ڈانسز ہوتے ہیں، اتنی بیہودہ گفتگو ہوتی ہے کہ وہ اس میں سارے ایکٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ آئیں جی فیملی کے ساتھ، یہ فیملی مووی. تو میں سوچتی ہوں پھر یہ کس کو کہیں گے کہ یہ فیملی مووی نہیں ہے، یہ ایڈلٹ مووی ہے؟ اس کا کیا کرائیٹیرین ہوگا؟ اچھا، پھر یہ کہ بچوں کو ہم نے کیا کرنا ہے، امبیرس، خود بھی امبیرس نہیں ہونا، بچوں کو بھی امبیرس نہیں کرنا. اچھا تو کیا کریں؟ چھوٹی ایج میں بچوں کو باڈی پارٹس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ پوچھتا ہے اس کو بتائیں کہ ہاں یہ ڈفرینٹ باڈی پارٹس ہوتے ہیں. ایک مدر نے بھی ریسنٹلی مجھے کہا، میرے بچہ نا مجھ سے کسی بات پہ انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے. ساتھ ہی مجھے کہتی ہیں کہ میں 5-6-7 سال کا بچہ ہے، اور شاید 1 سال یا اس طرح کی کوئی ایج کی بچی ہے، ان کی بیٹی ہے، تو کہتی ہے میں اس کا پیمپر چینج کری تو بچے نے مجھے کہا کہ اس کا وہ پرائیویٹ پارٹ تو نہیں ہے، اٹس مسنگ. تو اب مدر نے نا گھبراہٹ میں کیا کہا اس کو کہ نہیں ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم نے غور سے نہیں دیکھا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ نے بھی تو جھوٹ بولا. کہتی میں گھبرا گئی، مجھے سمجھ نہیں آیا. کہتی بعد میں نے اسے سمجھایا. تو یہ ہمیں پہلے سے پتا ہونا چاہیے نا کہ اگر ہمارا لیٹس سے ایک جینڈر کا بیبی ہے، اب دوسرے جینڈر کا بیبی آیا ہے، پہلے تو ہم کوشش کریں کہ اس کے سامنے اتنا ایکسپوجر نہ دیں کہ جی اوپنلی جی پیمپر چینج ہو رہا ہے اور کوئی نہیں جی، اس کو بھی پتا ہونا چاہیے بوائے، اس کو بھی پتا ہونا چاہیے گرل ہے، ڈزنٹ میٹر. نہیں، تھوڑا سا کیئرفل ہوں، اور اگر بچہ دیکھ لیتا ہے تو ہم اس کو بتائیں کہ ہاں بوائز آر ڈفرینٹ اینڈ گرلز آر ڈفرینٹ. بس آپ نے اتنی سی بات کر کے اور ان کے فنکشنز بتا دیے کہ اللہ نے بوائز کو کس لیے پیدا کیا، گرلز کو کس لیے پیدا کیا. پھر آپ ان کو سوشل نارمز بتاتے ہیں اس میں. جیسے ہمارے تو پتہ ہے ہمیں کہ اگر ہم ننگے زیادہ رہتے ہیں تو فرشتے نہیں ہمارے پاس ہوتے. ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ کپڑے اتار کے پھر رہا ہے تو سارے کیوٹی کیوٹی، وہ بھی بچہ بھاگ رہا ہے اور ہر کوئی اس کو چھیڑا چھاڑی ہو رہی ہے. بتائیں جی کہ بیٹا جلدی سے کپڑے پہنتے ہیں اس لیے کہ فرشتے چلے جاتے ہیں، تو فرشتوں کی مدد نہیں ملتی ہمیں اس وقت تک. پلس ان کو سوشل نارم بتایا کہ ہم اپنی باڈی کو اس طرح نہیں ایکسپوز کرتے کسی کے سامنے، یہ ہماری باڈی کی سیفٹی ہوتی ہے. اب آپ نے 2-3 سال کے بچے کو بھی یہ بتایا کہ تھوڑا سا ہم جو میں نے بتایا نا حیا ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے. اچھا اسی طرح اب بچہ بڑا ہو رہا ہے، 4 سے 5 سال کا بچہ پریگنینسی کے کانسیپٹ کو سمجھ سکتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی کچھ سیکس ایجوکیشن کی کلاس لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اچھا بھی اب آپ 4 سال کے ہو گئے، ہیپی برتھ ڈے بیٹا، میں آپ کو بتاتی ہوں پریگنینسی کیا ہے. یہ نہیں ہے. لیکن اس ایج کا بچہ اگر کسی کو دیکھتا ہے، اسے پتا چلتا ہے، بتا سکتے ہیں ان کا بیبی آنے والا ہے. پوچھتے ہیں کہاں سے آنے والا ہے؟ ہاں یا تو اللہ نے ہے، اللہ نے بیبی دی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جیسے میں ہمیشہ سے اپنے بچوں کو ایسا بتاتی تھی کہ وہ بیبی بھی اتنا ویک ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کو ماما کے ٹمی میں رکھ دیتے ہیں، اس کا اسپیشل اسپاٹ ہوتا ہے، اور قرآن میں اس کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ اس کی کتنی ویلیو ہے، یعنی کہ آپ کو قرآن کی آیتیں بتاتے ہیں پھر، اور پھر بتاتے ہیں کہ اس ماں کی کتنی ویلیو ہے، اور اس کو کھانا بھی نا کس طرح ماں سے ملتا ہے، اور ماں اس سے ٹیک کیئر کرتی ہے. اسی لیے بیبیز جب باہر آتے ہیں تو ان کو اور ماما کو آپس میں بہت محبت ہوتی ہے. دیر از اے اسپیشل بانڈ بٹوین مدر اینڈ دا چائلڈ. اب آپ دیکھیں، آپ ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اباؤٹ پریگنینسی اور کہاں کس جگہ پہ ہوتا ہے، بچوں کو پتہ ہے سب کچھ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ان کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، آپ ان کو ایک ایسا کانسیپٹ دے رہے ہیں جس میں کوئی ان کے غلط جذبات نہیں بھڑک رہے، وہ سیٹل ہو رہے ہیں، دے آر مارولنگ، وہ آپ کے اور آپ اپنے کنیکشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کنیکشن بنایا. پھر آپ ان کو حدیث بھی سنا سکتے ہیں. اسی لیے دیکھو ماں کا 3 گنا درجہ ہے، وہ کتنا بوجھ اٹھاتی ہے، اس کو کتنی مشکل ہوتی ہے، وہ سو نہیں پاتی، وہ جاگتی رہتی ہے، وہ بچے کو، بیبی کو دیکھتی ہے. بچہ ایسی بات بھی پوچھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ویسے کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ویری گڈ کوشچن. بالکل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں. لیکن پھر ماما کے لیے کتنا مشکل ہوتا اگر ماما کو اتنا محبت ہی نہ ہوتی بچے سے. اس کا کوئی پیمپر نہیں چینج کرنے کے لیے تیار ہوتا، ماما بھی کہتی جائے میرے سے دور ہو، کیونکہ وہ ماما کے ساتھ اتنا اٹیچ رہا ہے، اسی لیے ماما کو اس سے بہت پیار ہوتا ہے. اب آپ اس کو اس طرح سے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر بچوں کا اگلا سوال آ جاتا ہے، تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لیکن پھر باہر کیسے آتا ہے؟ اب اس میں بھی ہماری ایک عجیب و غریب کہانی آ جاتی ہے. وہاں پہ بھی بتائیں، آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں. آپ کہیں کہ جس طرح ہماری ایک اوپننگ ہے جہاں سے ہمارا سٹول ہوتا ہے، ہمارا یورین نکلتا ہے، اسی طرح ایک اور اوپننگ ہے، اور وہ صرف ماما میں ہوتی ہے، بابا میں نہیں ہوتی. اس سے دیکھیں آپ ان کو یہ LGBT اور اس قسم کے فتنوں سے بھی بچاتے ہیں، سیکس چینج سے بھی بچاتے ہیں. اللہ ہیز چوزن سم ون ٹو بی اے فادر اینڈ سم ون ٹو بی اے مدر. اللہ نے چنا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے وہ باڈی پارٹس بنائے ہیں، ان کا پرپس دیا ہے، تو اس اوپننگ میں سے آ جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے بچے نے ایک دفعہ بچپن میں پوچھا تھا کہ اماں درد ہوتی ہے؟ کیوں پوچھا تھا؟ کیا خیال ہے 8 سال کا بچہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ درد ہوتی ہے جب بیبی پھر باہر آتا ہے اس اوپننگ سے؟ کیا خیال ہے کیوں پوچھا؟ کیوریوسٹی میں کچھ اور بھی پوچھ سکتا تھا، یہ کیوں پوچھا کہ درد ہوتی ہے؟ اسکرینز پہ نظر آتا ہے، اسکرینز پہ، موویز میں، کارٹونز میں. دیکھیں نا، پتہ نہیں کون سے انہوں نے اسکرین کی چیز میں دیکھا ہے، کہیں نہ کہیں ان کا ایکسپوجر ہوا ہے. تب اس کا جواب کیا ہوگا کہ درد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بہت زیادہ ہوتی ہے. سچ بولیں، بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ حج میں کہ جب قیامت آئے گی تو وہ جو ماں ہوگی وہ بھول جائے گی، ان دردوں کو بھول جائے گی، اس بچے کو بھول جائے گی. آپ کے پاس پھر ساؤنڈ بیس ہوگا تو آپ کہیں نہ کہیں اس کو کنیکشنز دیں گے، اسے بتائیں گے. اور ہاں، کئی دفعہ کوئی سرجری بھی ہو جاتی ہے، سرجری کے ساتھ بھی بیبیز جو ہیں آتے ہیں. اب آپ اس کو نارملائز بھی کر رہی ہیں اور ایک ڈیسنٹ وے میں اس کو رائٹ جو بھی انفارمیشن ہے وہ دے رہی ہیں، یعنی بیلنس کے ساتھ. حیا ہونی چاہیے، ایک شرم ہونی چاہیے، لیکن بات بھی صحیح ہونی چاہیے. پھر تھوڑا سا 10 سال کا بچہ بچی ہوتی ہے تو ان کو پیریڈز کے بارے میں بتانا، ویٹ ڈریمز کے بارے میں بتانا. کئی مدرس مجھے آ کے اتنی پریشانی میں کہتی ہیں کہ ہم نماز جب نہیں پڑھ رہے ہوتے تو بچہ جو ہے، بیٹا کہتا ہے آپ کی نہیں نماز پڑھی تھی، بتائیں بتائیں بتائیں. ہم اس میں بھی عجیب و غریب کہانی بناتے ہیں، اور وہ بچہ ضرور اپنے فرینڈز کے ساتھ ڈگ کرتا ہے اور فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ بھی کیا مسئلہ ہے. اچھا تمہاری امی بھی نہیں پڑھتی، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے تو ان کے کمرے میں یہ چیز دیکھی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا ہے وہ. آپ سمپل سی بات کریں کہ جی ایک منتھلی سائیکل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب ایک لڑکی گرو کرتی ہے اس میں رکھا ہے، اور وہ جو منتھلی سائیکل ہوتا ہے وہ اس کو ہوتا ہے تب اس نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی. کیسے ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے یہ ہارمونز ہوتے ہیں، اور دس از فار ہر گروتھ، ایک فیمیل کی ایک پہچان ہے. لیکن ساتھ ہی اس کو بتایا کہ ہم اس کے بارے میں ہر جگہ بیٹھ کے بات نہیں کرتے. یہ شرم اور حیا کا تقاضا ہے کہ ہم ان ایسے ٹاپک، کوئی ہر ٹاپک ایسا نہیں ہوتا کہ سوشل گیدرنگ میں ہر جگہ بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں او موم اچھا دس از یور منتھلی سائیکل رائٹ ناؤ، اچھا ٹھیک ہے. ہم ایسی اوپن گفتگو نہیں کرتے. تھوڑا سا انسان ایک شرم کا لحاظ رکھتا ہے. پھر آگے بچے بڑے ہوتے ہیں، بالغ ہو رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہ پوچھتے ہیں انٹیمیسی کے بارے میں، سوال پوچھ لیتے ہیں کہ واٹ از دس. جو بچہ پوچھتا ہے آپ اس کو بتائیں.
اور اگین اس کو اللہ کے حکم کے ساتھ اٹیچ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی گروتھ کے لیے سسٹم رکھا ہے کہ ایک باڈی پارٹ مرد میں ایسا رکھا، ایک باڈی پارٹ عورت میں ایسا رکھا. ان کو وہ سسٹم دیا کہ وہ ان کے لیے ڈیفیکلٹ نہ ہو، پلیئربل بھی ہو، اور ان کو وہ حلال دائرے میں رکھا. آؤٹ سائڈ دس ریلیشن شپ دس از حرام. اچھا ہم کیا کرتے ہیں، ہم اوور آل بچوں کو یہ بتاتے ہیں سیکس از بیڈ اینڈ اگلی اینڈ ڈسگسٹنگ. ہم اس طرح کی باتیں پھر بتاتے ہیں، بہت گندی باتیں ہیں، بہت برا، یا ہم نے بالکل کھلی چھوٹ دے دی ہے. نہیں، آپ ان کو بتائیں کہ یہ ریلیشن شپ اللہ نے ہسبینڈ وائف کے لیے پسند کی ہے. اب دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے 600 میل دور، لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں آج کل تو، وائفس بھی فون پہ لگی ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ، ہسبینڈ بھی لگا ہوا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ. انفیڈیلٹی کتنی بڑھتی جا رہی ہے، بیکاز ان ریلیشن شپس کو ہم نے بچوں کو صحیح طرح سے نہیں بتایا. پھر بالغ ہونے کا ان کو بتائیں کہ جب آپ بالغ ہوتے ہیں گرل میں چینج آتی ہے، بوائے میں چینج آتی ہے، اب ہم تھوڑا ڈسٹینس رکھتے ہیں، اب ہم ہر ایک کے ساتھ گلے نہیں ملتے، تھوڑی سی ان کو پرائیویسی دیتے ہیں آف دیئر باڈی، بیکاز وہ نیڈ ہوتی ہے اس باڈی کی، نہیں تو اٹریکشن بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہاں پر ان کو ایڈلٹری کا بتائیں، یہاں پہ ان کو بتائیں کہ آپ کی ڈیزائرز ہو سکتی ہیں. یہاں پر آپ وہ LGBTQ والی بات بھی بتائیں تھوڑی سی، کہ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی کسی بوائے کو بوائز کے لیے ڈیزائر ہو سکتی ہے، اٹریکشن فیل ہو سکتی ہے، تو ڈیزائر ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے اس ڈیزائر کو ٹھیک کر کے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. بوائے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو پسند کیا ہے، گرل کو. گرل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو پسند کیا ہے، بوائے کو. کسی گرل کو گرل کے لیے بھی اٹریکشن ہو سکتی ہے، بٹ ہم نے اس طرح سے رکھا. اور یہ نیچرل طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ اپنے بچوں کو بتاتے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ایکسپوجر وہ دے رہے ہیں کہ کبھی آپ ان کے سامنے اپنے کپڑے اتار رہے ہیں، کبھی ان کے پاس ٹیب پڑی ہوئی ہے وہ جو مرضی دیکھ رہے ہیں، کبھی ہم ان کے سامنے ہر طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، ہر طرح کے فورم انٹروڈیوس کر رہے ہیں، جس سے ہمارے بچے جو ہیں وہ بہن بھائی سامنے ہی ہیں، ان کو ہم کپڑے چینج کر رہے ہیں، ان کا ہم نے ایکسپوجر غلط کر دیا. زنا کے بارے میں بتائیں، ایڈلٹری. میکسیمم ہم کیا بتاتے ہیں، او جی فلاں کے ساتھ ظلم ہوا، چلو جی فیمنزم کے چیمپئن بن جاؤ. ایکچوئل ایجوکیشن پھر نہیں دی. یوز آل دیز اپرچونٹیز کہ ہاں میں نے اپنے بچے کو کیا ایجوکیٹ کیا، کیا اس کو بتانا چاہیے. پھر سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ غلط ایریاز کو ایکسپلور نہ کریں. تو بتائیں اس سے بیماریاں ہوتی ہیں ایسی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ جی لوگ جدھر مرضی جائیں جو مرضی کریں. اسی لیے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کو ایک ویلیو دی گئی ہے. جو پرورژنز ہیں ہر طرح کی ان کا ہلکا پھلکا بتائیں کہ یہ ہم کام نہیں کرتے. جو یہ ریلیشن شپ ہے اس کو بتائیں کہ یہ عبادت ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے جب ہسبینڈ وائف اپنا یہ ریلیشن شپ رکھتے ہیں. اس میں حلال کیا ہے، اس میں حرام کیا ہے، اس میں سائنٹیفک پروسیسز کیا ہیں، اس میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، کیا کچھ کن چیزوں سے روکا جا سکتا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ صحیح طرح سے کریں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ جو آج کل کا چیلنج ہمارے درمیان پھنسا ہوا ہے، ہمیں تنگ کر رہا ہے، اور جو میں نے آپ سے حدیث شیئر کی تھی کہ حیا جو ہے نا وہ بھلائی لے کر آئے گی، وہ ہمارے گھروں میں وہ سکون لے کر آئے گا. نہیں تو ہم بہت مسئلوں میں پھنسے ہوئے. وی آر انیبل ٹو سی ایٹ دا مومنٹ کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے کیسے فکس کرنا ہے.